السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ احمدہ سبحانہ وتعالی واشکرہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ يقول الله تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ بے شمار لا تعداد درود و سلام پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس شان سے نوازا جو اس کائنات میں کسی بندے کو نہیں ملی۔ بے شمار معجزات، آپ کی خصوصیات، آپ کے امتیازات گنوائے نہیں جا سکتے، لیکن ایک ایسا شرف، ایک ایسا معجزہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا، جو اس وقت بھی دنیا والوں کے لیے حیرت کا باعث اور آج تک نہ کسی کے ساتھ ایسا ہو سکا نہ ہو سکتا ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسراء اور معراج کے معجزے سے نوازا۔ کوئی ایسا چھوٹا بڑا مسلمان نہیں جس کو اسراء و معراج کے اس واقعے کے بارے میں پتہ نہ ہو، لیکن غور کریں، ذرا سوچنے کی ضرورت ہے، دل میں تھوڑی سی جگہ بنائیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آئے اور پھر اسراء و معراج کا واقعہ سامنے آئے تو غور کریں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول علیہ السلام کو زمین سے زمین تک کتنا لمبا سفر، اور پھر مسجد اقصیٰ سے ساتوں آسمانوں اور اس کے اوپر سدرۃ المنتہا، اور پھر اپنی ملاقات کے لیے بلایا، اور رات کے اس تھوڑے سے حصے میں راتوں رات اب کیا کچھ دیکھ کے، کتنی سیر کر کے واپس مکہ تشریف لے آئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک رات مکہ میں اپنے گھر میں عشاء کے بعد جاگنے اور نیند کے درمیان تھا، لیٹا تھا کہ اچانک میرے گھر کی چھت پھٹی، جس سے
جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور مجھے اٹھایا اور میرے سینے کو چاک کیا، اس کو زمزم کے پانی سے دھویا، پھر سونے کا ایک تھال، ایک بڑی پلیٹ لائی گئی جو ایمان اور حکمت و علم سے بھری ہوئی تھی، اس کو میرے دل میں سینے میں ڈال کر پھر بند کر دیا، آپریشن مکمل ہوا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے جبریل امین مسجد حرام خانہ کعبہ کے پاس لے گئے اور وہاں سے پھر سفر شروع ہوا۔ ایک جانور، ایک سواری، سفید رنگ کا جانور میرے سامنے کھڑا کیا گیا جس کو براق کہتے ہیں، اور وہ سفید رنگ کا جانور کے گدھے سے کچھ تھوڑا سا بڑا اور کھچر سے تھوڑا سا چھوٹا، اور وہ جب چلتا تو قدم اٹھا کر اگلا قدم وہاں رکھتا تھا جہاں تک اس کی نظر جاتی۔ اتنا تیز جانور، اتنی تیز سواری نبی علیہ السلام کے لیے لائی گئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس پہ سوار ہونے لگا تو وہ بدکا نفر، وہ بدکا جبریل امین نے اسے کہا الا تستحی یا براق، براق تجھے شرم نہیں آتی؟ کیا ہو گیا؟ ظاہر جانور تھا، نئی سواری اس پہ سوار ہونے لگی ہے۔ کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ آج تک تجھ پر آپ سے، اس سواری سے، اس شخصیت سے عظیم تر، سب سے اللہ کے ہاں محبوب، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا، اس سے بڑھ کر کبھی کسی نے آپ پہ سواری نہیں کی ہے، تو پھر بھی تو بدکتا ہے؟ آپ فرماتے فسکن، تو وہ براق ٹھہر گیا، پرسکون ہو گیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس پہ سوار ہوا، ہم چلے، جبریل امین بھی ساتھ میں۔ اب وہ اپنا قدم اٹھاتا ہے، قدم اٹھا کر وہاں پہ رکھتا ہے جہاں پر اس کی جا کے نظر پڑتی ہے۔ لمبا سفر مکہ سے، مسجد حرام سے، اللہ فرماتے ہیں مسجد اقصیٰ تک، اور عموماً اس وقت جو لوگ یہ سفر کرتے تھے تو مہینے بھر جانا، مہینے بھر آنا۔ اب چلتے چلتے یہ سفر طے کیا، راستے میں یثرب یعنی جس کو مدینہ منورہ ہم کہتے ہیں وہ بھی، اور طور کے قریب سے بھی کئی جگہوں سے آپ کا گزر ہوا، اور جبریل امین ساتھ ساتھ بتاتے رہے، اور درمیان میں راستے میں کئی ایک واقعات بھی ہوئے، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ہم چلتے چلتے مسجد اقصیٰ کے پاس پہنچے تو میں نے اپنی اس سواری کو اسی کنڈے کے ساتھ باندھ دیا جس کنڈے کے ساتھ پہلے نبی جو یہاں آیا کرتے تھے اپنی اپنی سواریوں کی رسیاں باندھا کرتے تھے، میں نے بھی اسی کنڈے کے ساتھ اپنی اس سواری کی رسی کو باندھ دیا۔ پھر فرمایا مسجد میں داخل ہوئے، 2 رکعتیں مسجد اقصیٰ میں ادا کی، فارغ ہوئے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے 2 برتن، 2 پیالے پیش کیے گئے، ایک پیالے میں دودھ اور دوسرا پیالہ شراب کا، کہ جو چاہیں پئیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور میں نے دودھ والا پیالہ اٹھا کر پی لیا۔ جبریل امین نے کہا اخترت الفطرہ اصبت الفطرہ، اے پیارے رسول علیہ السلام، آپ نے فطرت کو اختیار کیا، آپ نے فطرت لے لی، اب آپ کی امت بھی فطرت پہ رہے گی۔ کیا فطرت ہے؟ انسانی فطرت، جس پہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا،
وہ اسلامی فطرت جو اللہ نے دے کر بندوں کو زمین پہ بھیجا وہ یہ ہے کہ یہ پاکیزہ چیز کو، اللہ کے دیے ہی نعمت و احسانات میں دودھ اتنا پاکیزہ اللہ کا احسان، اس کو پسند کرتے ہیں۔ آپ نے فطرت لے لی، فطرت آپ کی ہو گئی، آپ کی امت بھی اس پہ چلے گی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس سے فارغ ہوئے تو ایک معراج، ایک سیڑھی آسمان پہ لگائی گئی اور ہم اس سیڑھی، اس معراج کے ذریعے سے آسمانوں کی طرف چل پڑے۔ اب وہ معراج کیا شکل ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہم نے دیکھا نہیں، لیکن اگر ہم سمجھیں تو کہنے کو کہ آج سائنس اور ٹیکنالوجی نے بڑی ترقی کر لی، کتنے بڑی اور اونچی بلڈنگ جس میں کو 20 منزلیں ہوں اور اس میں جو لفٹیں لگا دی جاتی ہیں کہ بیٹھیں اور وہ پتہ نہیں چلنے دیتی کہ بھی اوپر کہاں سے کہاں لے جاتی ہے، دیکھتے ہی دیکھتے۔ یہ تو انسان نے بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی معراج، نبی علیہ السلام اس معراج کے ذریعے سے جبریل امین کے ساتھ آسمان کی طرف محو سفر ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں ہم پہلے آسمان پہ پہنچے، جبریل امین نے پہلے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا، آگے سے فرشتہ جو وہاں پہرا دے رہا تھا، آسمان کا وہ دربان تھا، اس نے کہا کون ہو؟ جبریل امین نے کہا میں جبریل ہوں۔ پوچھا وَمَن مَّعَكَ، آپ کے ساتھ کون ہے؟ بتایا میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ فرشتے نے پوچھا اَوَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، کیا وہ مبعوث ہو گئے ہیں؟ کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ بتایا کہ ہاں۔ فرشتے نے دروازہ کھولا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ہم آسمان میں داخل ہوئے، پہلا آسمان ہے، دیکھا کہ ایک شخص، ایک بندہ بڑا بیٹھا ہوا ہے اور اس کی دائیں جانب بہت سے انسانوں کے حوالے ہیں اور بائیں جانب بھی۔ جب وہ دائیں جانب دیکھتا ہے تو ہنسنے لگتا ہے، بائیں جانب نظر پڑتی ہے تو رونے لگتا ہے۔ میں نے جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ جبریل امین نے بتایا کہ ھذا ابوک آدم، اے محمد یہ تیرے باپ آدم ہیں، اور یہ بیٹھے ہیں، ان کی دائیں جانب ان کی پوری اولاد کی وہ روحیں، وہ حیولے ہیں، شکلیں ہیں جو جنتی ہیں، ان کی طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں تو ہنس پڑتے ہیں، اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو یہ وہ روحیں، وہ شکلیں ہیں، وہ ان کی اولاد ہے کہ جو دوزخی ہیں، جب ان کو دیکھتے ہیں تو رو پڑتے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے ان کو سلام کہا، انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا اور کہا مرحباً بالابن الصالح والنبی الصالح، خوش آمدید کہا نیک بیٹے نبی صالح، اور دعا دی۔ آپ فرماتے ہیں پھر ہم چلے دوسرے آسمان پہ، اسی طرح فرشتے نے پوچھ کر سوال و جواب کے بعد جو ہے دوسرے آسمان کا دروازہ کھولا، داخل ہوئے تو وہاں ملاقات ہوئی عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ بن زکریا علیہ السلام سے، دونوں خالہ زاد۔ پھر تیسرے پہ گئے، اسی طرح سوال و جواب کے بعد دروازہ کھلا آسمان کا، تیسرے آسمان میں یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، فرمایا دنیا کا آدھا حسن جمال ان کے پاس۔ چوتھے آسمان پہ پہنچے، اسی طرح ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پانچویں آسمان پہ پہنچے، ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چھٹے آسمان پہ پہنچے، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ان کو بھی سلام کرنے کے بعد جب اوپر چلنے لگے، آگے بڑھے، آپ فرماتے ہیں
کہ موسیٰ علیہ السلام رونے لگ گئے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ آپ کیوں رونے لگ گئے؟ انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا بندہ، یہ شخصیت، یہ میرے بعد دنیا میں نبی اور رسول بنا کر مبعوث کیے گئے، لیکن ان کی امت میری امت کے مقابلے میں کہیں زیادہ تعداد میں جنت میں جائے گی۔ میں نے بڑی کوشش کی، لیکن ان کی امت بڑی تعداد میں میری امت سے کہیں زیادہ یہ جنتی ہیں، اور یہ آگے بڑھ گئے۔ اور پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 7ویں آسمان پر گئے، دروازہ سوال و جواب کے بعد کھلا، 7ویں آسمان میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک عظیم شخصیت، ایک بندہ، بیت المعمور، جو آسمان والی مخلوق فرشتوں کے لیے عبادت گاہ بنائی گئی، بیت المعمور کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ بتایا جبریل امین نے کہ ھذا ابو کا ابراہیم، یہ تیرے باپ ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو سلام کیا، سلام کا جواب دیا، انہوں نے بھی آپ کو خوش آمدید کہا، دعائیں دیں، اور یہ بیت المعمور کے بارے میں بتلایا کہ یہ وہ عبادت گاہ، یہ وہ عظیم مقام ہے کہ یہاں ایک وقت میں 70,000 فرشتے عبادت کرتے ہیں، اور جو ایک بار عبادت کر کے چلا جائے قیامت تک اس کی باری نہیں آنی۔ اتنی اللہ کی مخلوق صرف فرشتوں کی ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، کتنے ہیں؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہاں سے پھر فارغ ہو کر پھر مجھے اس سے اوپر لے جایا گیا، سدرۃ المنتہا پہ، سدرۃ المنتہا پہ لے جایا گیا، اور فرمایا کہ وہ سدرۃ المنتہا ایسا سدرہ ویسے بیری کو کہتے ہیں، ایسا درخت کہ جس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح بڑے بڑے، اور جس کا پھل وہ بیر بڑے بڑے مٹکوں جتنے، اور اللہ کی طرف سے فیضا غشیہ من اللہ ما غشی، جب اللہ کی طرف سے اس پہ جھلک پڑتی اور اس میں تبدیلی آتی، وہ پھر رنگ بدلتا، تو ایسا رنگین، ایسا خوبصورت، اتنا حسین و جمیل عظیم منظر بنتا کہ کوئی انسان، کوئی بھی اس منظر کی خوبصورتی کو بتا نہیں سکتا، الفاظ اس کو بیان نہیں کر سکتے، اتنا خوبصورت منظر بنتا جب اس پہ اللہ کی طرف سے یہ جھلکیں پڑتی، روشنیاں پڑتی، اور اس کی رنگ تبدیل ہوتے، روشنیاں تبدیل ہوتی۔ فرمایا حتیٰ کہ پھر مجھے اس سے بھی اوپر قریب کیا گیا، حتیٰ کہ میں نے کلموں کے لکھنے کی آواز بھی سنی، وہ کلمے کہ اللہ کے حکم سے جن سے فرشتے لکھتے، جو کلمے لکھتی ہیں جب کاغذ پہ چلتی، کیا آواز ہے؟ فرمایا ان کے چلنے لکھنے کی آواز بھی سنائی دی۔ قریب ہوئے، اور اس مقام پہ سدرۃ المنتہا پہ پھر نبی علیہ السلام نے جبریل امین کو اصل حالت میں، جن کے 600 پر تھے، اس حقیقی شکل میں دیکھا۔ لَقَدْ رَآ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، سورۃ نجم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھی دوبارہ دیکھا، کیا تم شک کرتے ہو ان کے بارے میں؟ نہیں، ان کو دیکھا آپ نے کہ 700 پر، ان کے 600 پر دیکھا۔ جب پھر اللہ سے ملاقات ہوئی، اللہ سے ملاقات کے دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس معراج، اپنے اس ہم کلام، اپنے اس ملاقات کے اندر نبی اکرم علیہ السلام کو سب سے عظیم تحفہ پیش کیا اور ہدیہ دیا۔ وہ کیا؟ 50 نمازیں فرض کر دیں۔ آپ فرماتے ہیں اللہ نے 50 نمازیں فرض کی ایک دن ایک رات میں۔ یہ لے کر آپ واپس ہوئے، واپسی پر پھر جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا محمد بتاؤ کیا ملا؟
اللہ نے آپ کی امت پر کیا فرض فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے میری امت پر ایک دن ایک رات میں 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ واپس جائیں، ارجع الی ربک فاسألہ التخفیف، اپنے رب سے جا کر ابھی کچھ کم کروا لیں۔ آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی، نہیں کر سکے گی۔ میں نے اپنی امت بنی اسرائیل کے ساتھ بڑی تگ و دو، بڑی محنت، بہت کچھ کیا، نہیں کر پاتے، ابھی کم کروا لو۔ نبی علیہ السلام واپس گئے، اللہ سے گزارش کی، اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کم کر دیں۔ نبی علیہ السلام پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ابھی اور کم کراؤ۔ آپ واپس گئے، 5 اور کم ہو گئیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے درمیان یہ آنا جانا ہوا، 5 کر کے کم ہوتی رہیں، حتیٰ کہ 5 رہ گئیں۔ 5 جب رہ گئیں تو پھر آخر میں جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزر ہوا، انہوں نے پوچھا ہاں اب، کہا 5 رہ گئی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا محمد ابھی بھی واپس جاؤ اور کم کرا لو، لوگ نہیں کر پاتے، مشکل ہو جائے گا۔ کیسی عجیب بات، کچھ ایسا ہی ہے۔ 5 نمازیں 24 گھنٹوں میں، ہم ڈیوٹی کرتے ہیں 8 گھنٹے، سرکاری طور پر ہے الاؤ، انٹرنیشنل طور پر بھی، اور اگر 5 نمازیں ہم پڑھیں جتنی ہیں تو ان پہ دن میں 8 گھنٹے تو نہیں لگتے، آدھے بھی نہیں لگتے، چوتھے بھی نہیں لگتے۔ لیکن یہ بات، لیکن نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ راجعت ربی حتی استحییت، میں نے اللہ تعالیٰ سے اتنی کم کروا لی، اب اس سے آگے مجھے شرم آتی ہے، اب 5 بھی نہیں پڑھ پائیں گے، 50 کے بجائے 5 بھی نہ پڑھی تو کیا کیا، مجھے اب شرم آتی ہے کہ میں اس سے بھی کم کرواؤں۔ نبی علیہ السلام آگے بڑھے، اللہ کی طرف سے پیچھے سے آواز آئی کہ جو میں فیصلہ کر دیتا ہوں وہ فیصلہ وہی ہوتا ہے، تبدیلی نہیں اس میں نے 50 رکھی تھی، وہ 50 کی 50 ہی ہیں، تم پڑھو گے 5، ثواب ملے گا 50 کا، ایک نماز 10 کے مقابلے میں ہے، 5 پڑھو 50 کا ثواب لو۔ اب یہاں سے خود ہی غور کر لیں کہ اللہ کتنا کریم و رحیم ہے، اللہ کے نبی کتنے شفیق اور مہربان ہیں، اور اپنی حالت دیکھو کہ ہم کیا ہیں، ہم سے یہ 5 بھی نہیں پڑھی جاتی، اور پھر کیسے موقع پہ اللہ تعالیٰ یہ نمازیں زمین پر جیسے سارے احکام مکہ مدینے میں نازل فرمائے تھے تو فرما سکتا تھا، لیکن اپنے پاس بلا کر اتنے عظیم معجزے میں، بڑی شرف والی ملاقات میں، اسی لیے تو کہا کہ یہ نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز میں مومن بھی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر رہا ہوتا ہے، تو کون ہے پھر وہ بدبخت ہی ہوگا جو اللہ سے اتنا دور ہو، اللہ کے پاس نہ آئے۔ نماز کی کتنی اہمیت ہے، یہ عظیم تحفہ ملا۔ نبی علیہ السلام پھر آپ کو کچھ جنت کی سیر کرائی گئی، کچھ دوزخ کے عذاب کے مناظر دکھائے گئے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پھر میں مسجد اقصیٰ واپس آیا، مسجد اقصیٰ میں وہاں انبیاء جو پہلے تھے وہ بھی جمع تھے، میں نے 2 رکعتیں نماز پڑھائی، سب نبیوں نے پیچھے صفیں باندھ کر میرے پیچھے نماز پڑھی۔ اب یہ ایک اور عظیم ترین شان کی کیفیت کہ گویا کہ سارے نبیوں نے آپ کی رسالت پر ایمان لا کر، آپ کی امامت کو قبول کر کے، آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر اللہ نے یہ دکھا دیا کہ دنیا کی کوئی، جب محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے آخری رسول ہوں، جہاں ان کا نام ہو، جہاں ان کا دین ہو، جہاں ان کی رسالت ہو، جہاں ان کے احکامات ہوں، وہاں کسی اور کی نہیں، کوئی نہیں چلا سکتا، کسی اور کی بات نہیں ہے۔ اور پھر وہ آپ واپس مکہ تشریف لائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مکہ میں پہنچا
رات گزری، صبح ہوئی، میں حرم میں تھا خانہ کعبہ کے پاس کہ ابو جہل آیا، اس نے مجھے دیکھ کر کہا مذاقاً، ہاں بھائی کو آج بھی نہیں خبر ہے، بتاؤ۔ آپ فرماتے کہ میں نے بتا دیا کہ آج رات تو یہاں سے مسجد اقصیٰ اور میں یہ دیکھ کے آیا ہوں اسراء معراج۔ اس نے کہا ہیں اچھا میں لوگوں کو بلاؤں ان کو بتاؤ گے؟ فرمایا بلاؤ۔ اس نے جو ہے آوازیں دی، لوگ جمع ہو گئے، کہا بتاؤ۔ نبی علیہ السلام نے سب کو بتا دیا کہ میں نے آج یہ دیکھا ہے، میں یہاں سے مسجد اقصیٰ گیا، آسمانوں پہ گیا، اتنا لمبا سفر۔ بتاتے ہیں کہ کسی نے تو اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا، کسی نے سر پہ ہاتھ مارا، کسی نے پیشانی پہ مارا، کسی نے سیٹیاں ماریں، کسی نے تالیاں بجائیں، کسی نے کہا کہ بس نعوذ باللہ کیا ان کو ہو گیا۔ یعنی ایسا بھی ممکن ہے کہ یہ کچھ ہو جائے دنیا میں۔ اور کوئی بھاگا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور کہا تو ہر وقت کہتا ہے کہ تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سچا پکا صاف ستھرا، کبھی جھوٹ نہیں، کبھی کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں، آج بتاؤ مانتے ہو؟ کہا کیا ہوا؟ کہا وہ کہتا ہے کہ مسجد حرام سے مکہ سے بیت المقدس مسجد اقصیٰ راتوں رات گیا، 7 آسمان دیکھے، جنت دوزخ دیکھی، کیا کیا دیکھا، اور پھر راتوں رات ہی ہمارے سوتے سوتے واپس آ گیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اگر لَإِن قَالَهُ فَقَدْ صَدَقَ، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں کہی ہیں تو وہ سچ ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ آ کر تحقیق نہیں کی کہ کیا آپ کہتے ہیں، پہلے یہ پوچھ لیں، پتہ کر لیں۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے تصدیق۔ کہا اگر انہوں نے کہا تو سچ کہا، بالکل ٹھیک ہے۔ میں تو اس سے بھی بڑی بات پہ ایمان رکھتا ہوں کہ جب کبھی یہاں زمین پہ یہاں کھڑے ہوتے کو بات ہوتی ہے تو آنے واحد میں دن ہو یا رات آسمانوں کے اوپر سے دیکھتے دیکھتے وہی نازل ہو جاتی ہے، جبریل امین آ جاتے ہیں۔ اگر یہ ہو گیا ہے راتوں رات تو یہ کوئی بڑی بات نہیں، تو یہ اس سے بڑی بات ہے۔ کیا کہتے ہو؟ اب لقب پڑھا کہ یہ ہیں اس امت کے صدیق جو کسی اور کو نہ ملا۔ کیسی عظمتیں ہیں نبی اکرم علیہ السلام کے اسراء و معراج۔ ہم واقعات بیان کرتے ہیں، ہم اس کے لیے محفلیں بھی لگاتے ہیں، ہم اس کے لیے تاریخیں متعین کرتے ہیں، لیکن آئیں کہ اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ کیا ہم نے نمازیں پوری کر لی ہیں، وہ تحفہ اللہ کا قبول کر لیا ہے کہ ہم جو ہے اس کے لیے پھر آگے کو محفلیں اور جشن منانے آگے شروع کر دیں؟ پہلے نمازیں، پھر یہ کہ نبی علیہ السلام نے اس میں جو واقعات دیکھے ان کو اگر بیان کریں۔ آپ نے اگر ایک طرف جنت میں دیکھا کہ کچھ لوگ فصل کاشت کرتے ہیں، دیکھتے دیکھتے فصل بڑی ہوتی ہے، وہ کاٹتے ہیں، پھر کاشت کرتے ہیں، پھر فصل دیکھتے دیکھتے پک جاتی ہے، بالکل لحظات میں دیکھتے دیکھتے۔ پوچھا کہ یہ کون ہے؟ جبریل امین نے بتایا کہ یہ وہ تیری آپ کی امت کے مجاہدین ہیں کہ ان کے جہاد اور شہادت کا اجر ثواب اتنا ہے اور وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ جیسے ابھی فصل کاشت کی، اگی، بڑی ہوئی، پھل لگا، کھیتی پکی، کاٹی، پھر کاٹی، یہ اتنا زیادہ اجر ان مجاہدین اور شہداء کو مل رہا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس میں دیکھا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے ناخن تانبے کے ہیں اور وہ اپنے چہرے کو ناخنوں سے، ان تانبے کے ناخنوں سے نوچ رہے ہیں، اپنے سینے کو نوچ رہے ہیں، اپنے آپ کو نوچ رہے ہیں۔ پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائیوں کا گوشت کھاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ان کی غیبت کرتے ہیں، ان کی چغلیاں کھاتے ہیں، ان کی بےزتی کرتے ہیں، ان کو ادھر ادھر کی باتیں کر کے محفلوں میں رسوا کرتے ہیں۔ یہ ہے جو خود اپنے ہی آپ کو نوچ رہے ہیں۔ دیکھا کچھ لوگ ایسے
کہ جن کے ہونٹ اور زبانیں دوزخ کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں۔ پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ خطباء الفتنہ، خطباء امتی کا، آپ کی امت میں فتنہ برپا کرنے والے مقررین ہیں، واعظین ہیں، جو لوگوں کو تو اچھی بات کہتے ہیں کہ جی یہ بڑا اچھا کام ہے، لیکن خود کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں، جو دنیا میں معاشرے کے اندر فساد کی باتیں پھیلاتے ہیں، زبان کاٹی جا رہی، ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں کہ جی جھوٹ ہے، کیا کرتے ہیں، وہ فلاں ایسے کر گیا، مار دو دھاڑ دو، اور یہ سب دوسروں کی بے عزتی کی باتیں۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا جو بدکار زانی مرد عورتیں ان کو سزا ہو رہی ہے، سود لینے دینے والوں کو سزائیں ہو رہی ہیں وہاں پر، اور جو حرام لینے دینے کرنے والے ہیں ان کو سزائیں ہو رہی ہیں۔ کتنی سزائیں دیکھیں۔ ان میں ایک شخص کو دیکھا کہ وہ لکڑیاں اکٹھی کر کے گٹھا باندھ رہا ہے، گٹھا باندھ لیا، اٹھانے لگا تو وہ گٹھا بھاری ہو گیا، اٹھایا نہ گیا۔ اس نے پھر اس کی رسی کھولی اور کچھ اور لکڑیاں لا کر ڈال کر گٹھا بڑا کر لیا، پھر اٹھانے لگا، نہ اٹھایا گیا، بھاری تھا۔ اس نے پھر رسی کھولی، کچھ اور لکڑیاں ڈال لیں اور بھاری ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کون بندہ ہے، کیسا، یہ کیا کر رہا ہے؟ جبریل امین نے بتایا یہ بندہ ہے کہ اس کے پاس لوگ امانتیں، اس کو امانت دار سمجھتے ہیں، کہتے ہیں یہ بڑا امین، صادق و امین ہے، اور یہ امانتیں لے کر واپس نہیں کر رہا، خیانت کر رہا ہے، پہلی امانتیں اس سے اٹھائی نہیں جا رہی، یہ اور بھی اضافہ کر رہا ہے، وہ اٹھائی نہیں جا رہی، یہ اور اضافہ کر رہا ہے، اور اس کو اسی طرح سزا ملے گی۔ صادق و امین کی باتیں، ہم اگر معراج کا واقعہ، آج جیسا کہ ہمارا تو الیکشن آ رہا ہے اور صادق و امین کی باتیں ہوتی ہیں، حقیقت بات یہ کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے ہم خود بھی سچے امانت دار اور ذمہ دار بنیں، اور آگے دیکھیں کہ ہم نے جن کو ووٹ دینا ہے، ہم جن کو آگے اپنے ذمہ دار بنائیں گے، جو کل کو ہمارے معاملات کو دیکھیں گے، ہم کیسے بندے چننے ہیں، نہیں کہ کس کو دیکھو۔ اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ امانت، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، جو حقدار ہیں ان کے سپرد کرو۔ ہر بندہ اچھی طرح جانتا ہے اپنے معاشرے میں کہ یہ فلاں کیسا ہے، صرف ذاتیات نہیں، پھر صرف خاندان نہیں، صرف جو ہے وہ کچھ بڑے چھوٹے ہونے کا نہیں ہے، اللہ کے بندوں کو، اور ساتھ میں یہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالی ہمارے لیے آسانی فرمائے۔ اور پھر اس واقعے سے جو بڑا سبق ملتا ہے ہمیں آج کل، کہ جب نبی علیہ السلام کو خانہ کعبہ مکہ سے مسجد اقصی بیت المقدس لے جایا گیا، وہاں سے معراج ہوئی، تو مسجد حرام، خانہ کعبہ اور مسجد اقصی بیت المقدس کا کتنا گہرا تعلق ہے، اس امت کا، امت مسلمہ کا، محمدیہ کا مسجد اقصی سے کتنا گہرا تعلق ہے، اس اسلام کا، مسلمانوں کا کتنا گہرا تعلق ہے۔ یہ قبلہ اول ہے، نبی علیہ السلام کے اسراء و معراج کا مقام ہے، پہلے تمام نبیوں کی وہ عبادت گاہ ہے ہم سب کے لیے، تو اس کی کیا حیثیت ہے، ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ یہ ذمہ داریاں آج اسراء و معراج کا یہ واقعہ یہ بھی ہمیں سبق دیتا ہے کہ ہم مسلمان کہاں کھڑے ہیں، ہماری کیا ذمہ داری ہے، ہم اس کے لیے کیا کچھ کریں۔ کچھ نہیں کر سکتے، دعا کرو، ان کی مدد کرو، ان کے لیے جو کچھ کر سکتے ہو کرو۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے اور اپنے دین کی مدد کرنے، اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی یہودیوں، کافروں، ظالموں کے ظلم سے ہمارے مسلمان بھائیوں کو بھی نجات عطا فرمائے، اور غزہ کو آزاد فرمائے، مسجد اقصی کو، بیت المقدس کو اللہ آزاد فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، فإن التقوى هي خير الزاد ليوم المعاد. قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. معاشر المسلمين، حينما يكون الحديث عن سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإن الحديث يطيب والقلوب تهفو والآذان تصغي. فتعالوا عباد الله لنعيش مع أعظم حدث وأكبر معجزة حدثت لنبينا صلى الله عليه وسلم، إنها معجزة الإسراء والمعراج. لقد أتت هذه الحادثة العظيمة والمعجزة الباهرة تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بعد فاجعتين أصابتاه في عام واحد: وفاة عمه الذي كان يحميه، ووفاة زوجته خديجة رضي الله عنها التي كانت تواسيه. لقد وقعت هذه الحادثة بعد ازدياد الاضطهاد واشتداد الإيذاء لنبينا صلى الله عليه وسلم، فقد طرده أهل الطائف ورموه بالحجارة حتى أدموا قدميه الشريفتين. فجاءت هذه الحادثة إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند الخلائق أجمعين، لتكون زيادة في عزيمته وتجديدا لثباته. فإن كان أهل الأرض لم يعرفوا قدرك فإن أهل السماء قد عرفوك، فأنت إمام المرسلين وأنت حبيب رب العالمين. فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته بمكة المكرمة في ليلة بين النائم واليقظان، إذ فرج سقف بيته فإذا الروح الأمين جبريل عليه الصلاة والسلام قد نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ صدر النبي صلى الله عليه وسلم فشقه من نحره إلى أسفل بطنه، فغسل قلبه بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب مليء حكمة وإيمانا فأفرغها في صدر النبي صلى الله عليه وسلم ثم أطبقه. ثم جيء بالبراق، وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه. فلما دنا منه النبي صلى الله عليه وسلم نفر منه، فقال جبريل: ألا تستحيي يا براق؟ فوالله ما ركبك عبد أكرم منه. فسكن حتى ركبه النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل معه، فانطلق بهما يقطع السهول والجبال حتى انتهى بهما إلى بيت المقدس. فربط النبي صلى الله عليه وسلم البراق في حلقة كان يربط بها الأنبياء. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الأقصى ركعتين ثم خرج من المسجد، فجيء بإناء من خمر وإناء من لبن، فاختار اللبن. فقال جبريل عليه الصلاة والسلام: اخترت الفطرة. ثم عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، فانتهى إلى السماء الدنيا، فقيل: من؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: قد بعث إليه؟ قال: نعم. ففتح لهما، فإذا رجل قاعد على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة، إذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر عن يساره بكى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: من هذا؟ قال: هذا أبوك آدم، وهذه الأسودة عن يمينه نسم بنيه من أهل الجنة، فإذا رآهم ضحك، والأسودة عن يساره نسم بنيه من أهل النار، فإذا رآهم بكى. فسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، ودعا له بخير. ثم عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء الثانية، فرأى ابني الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا
وفي السماء الثالثة رأى يوسف عليه الصلاة والسلام، وفي السماء الرابعة رأى إدريس عليه الصلاة والسلام، وفي السماء الخامسة رأى هارون عليه الصلاة والسلام، وفي السماء السادسة رأى موسى عليه الصلاة والسلام، فرحب به ودعا له بخير. فلما جاوزه النبي صلى الله عليه وسلم بكى موسى، فقيل ما يبكيك؟ قال أبكي لأنه بعث بعدي ويدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي. ثم عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة، فإذا هو بإبراهيم عليه الصلاة والسلام مسند ظهره إلى البيت المعمور، وإذا هذا البيت يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه. فسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، وقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ثم عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى، وإذا ورقها كآذان الفيلة، وإذا ثمرها كالقلال، فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. وفي هذا المكان رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته الحقيقية له 600 جناح، يقول تعالى أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وفرض الله عز وجل على نبينا صلى الله عليه وسلم عند ذلك 50 صلاة في كل يوم وليلة، فنزل نبينا صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر من ربه حتى انتهى إلى موسى عليه السلام، فقال ماذا فرض ربك على أمتك؟ قال 50 صلاة. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا يطيقون ذلك، فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه فسأله التخفيف، فحث عنه 5 صلوات، ثم عاد إلى موسى عليه الصلاة والسلام مرة أخرى فأخبره، فقال له موسى ارجع فاسأله التخفيف. فلم يزل نبينا صلى الله عليه وسلم يرجع إلى ربه بين موسى، حتى قال الله تعالى يا محمد إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة 10، فذلك 50 صلاة. ثم نزل نبينا صلى الله عليه وسلم إلى موسى فأخبره، فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه. عباد الله، في هذه الليلة العظيمة رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما يفزع القلوب ويبكي العيون، رأى مشاهد من الجنة وألوان من العذاب الذي يحصل للعصاة، فرأى أقواما لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقال من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. ورأى رجالا تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فقال من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء خطباء الفتنة، خطباء من أمتك يأمرون بالبر وينسون أنفسهم. ورأى عذاب الزنات وأكلة الربا وأكلة أموال اليتيم. ثم نزل به جبريل عليه الصلاة والسلام من السماء إلى أرض الإسراء بيت المقدس، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء صفوف خلفه، ثم رجع إلى مكة. وفي الصباح بينما النبي صلى الله عليه وسلم في الحرم إذ جاءه عدو الله أبو جهل فسأله مستهزئا هل من شيء؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالإسراء والمعراج، فلم يشأ عدو الله أن يكذب بالنبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يكتم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك
أمام الناس فقال له صلى الله عليه وسلم نعم. فقال له أبو جهل أرأيت أن دعوت قومك إليك أتحدثهم بما حدثتني؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم. فدعا قومه فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإسراء والمعراج وما رأى، فمنهم من وضع يده على رأسه متعجبا ومنهم من صفق بيده متهكما. ولكن عندما أخبر أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بهذا الإسراء والمعراج فقال الصديق بإيمان يقين صادق وقلب راسخ والله لئن كان قد قاله لقد صدق والله إنه ليخبرني أن الخبر يأتيه من السماء في ساعة من ليل أو نهار أعجب من هذا. هكذا قال الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، هذه الحادثة والمعجزة الكبيرة كرامة إلهية وخارقة عظيمة لنبينا صلى الله عليه وسلم، يجب الإيمان بها وتصديقها كما هي. وإن الإسراء للنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المسجد الأقصى فيه دلالة واضحة على أهمية هذه البقعة المباركة، فهي أرض النبوات وأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ومسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها عرج إلى السماء. فالواجب على المسلمين استشعار مسؤوليتهم أمام الله تجاه مقدساتهم الشريفة، ولا بد من دعم قضية الأقصى والوقوف بجانب إخوانهم المسلمين في غزة وبيت المقدس ونصرتهم بكل ما يستطيعون، وأقل شيء الدعاء لهم لعل الله ينجيهم من ظلم الصهاينة ويخلص المسجد الأقصى وبيت المقدس من اليهود الغاشمين. ولا يخفى عليكم المسلمين أهمية الصلاة وشرفها، كيف فرضها الله عز وجل في لقائه مع عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فوق السماوات، فهي معراج المؤمن لا يجوز التهاون في أدائها أبدا. جعلنا الله وإياكم من المقيمين للصلاة. ألا صلوا وسلموا على نبيكم كما أمركم الله عز وجل بقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم أهلك الكفرة الظلم الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم أهلك اليهود، اللهم أهلك الإسرائيليين الذين يقتلون عبادك ويظلمون عبادك. اللهم انصر عبادك الموحدين في كل مكان، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم ارحمنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ول علينا خيارنا، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.